آج ہمارے ایمان کو حفاظت کے لیے خاص ان کو اس کام پر بھیجا گیا کہ ہندوستان کے اندر میں نے معین الدین کو بھیجے تھے، تو ان نے ایمان والے بنائے۔ اب وہ ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت کو یہاں بھیجا گیا کہ وہ ان کے ایمان کی اب حفاظت ہو جائے۔ جو معین الدین نے ان کو ایمان والا بنایا تھا، اب وہ ایمان جو معین الدین کا ایمان بنایا گیا تھا اس کی حفاظت کے لیے خواجہ ظریف چشتی کو ہندوستان بھیجا گیا کہ بھائی اب معین الدین نے تو ایمان سے ان کو سرفراز کیے تھے، اب اس کی حفاظت ہو جائے۔ تو ہماری ایمانوں کی، ہماری چیزوں کی حفاظت کے لیے خانوادہ رسول کے جو فرزند کو یہاں معمور، وہ آپ اپنا سب عیش و آرام چھوڑ کر، ساری چیزیں وہاں کی جاؤ حشمت چھوڑ کر، آج در ہر جگہ جا جا کے تکلیفیں سہ کر، ہر چیز کر کے لوگوں کے طرح طرح کی باتیں، مولوی تو ہر دور میں مولویوں نے اپنے کام کیے، وہ لوگوں نے غیر تو غیر ہی ہوتے ہیں، مگر اپنوں نے جو جیسا ان پر ان کے اجداد پر جیسا ظلم اپنوں نے کیا تھا، ویسے ہی آپ یہاں آئے اور وہ تعلیمات کو جب پھیلا رہے تو ناز بھی قسم کے ملا ان پر انگلیاں اٹھاتے اور ان کے پیروکار، ان کے چیلے چپاٹے بھی انگلیاں اٹھاتے۔ ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں جو غریب نواز سے ایمان ملا، اسلام ملا، اس کی حفاظت کو وہی خانوادے سے، اسی گھرانے سے حضرت ظریف چشتی آئے، اور ان کی اقتدا کر لو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو اپنی ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور ہمارا جو ایمان معینی ایمان ہے، حسینی ایمان ہے، تو حسینی گھرانے کے لال آئے ہوئے، تو ہمارا حسینی ایمان کی حفاظت حسینی گھرانہ ہی کرے گا اور مضبوطی اور پختگی پیدا کرے گا۔ تو ظریف چشتی سرکار جو ہندوستان آئے تو خانوادہ جو بگڑ چکے تھے، خانقاہیں جو بگڑ چکی تھی، اولیاء جو آج کے صوفیہ اکرام جو ہیں، آج بھی اولیاء اللہ، ان کو دبا دیا جا رہا، یا خانقاہ کے جو معاملات تھے اس کو درم برم کر کے غلط انداز سے توڑ مروڑ کر عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا، وہ خانقاہ کو خانقاہ بنائے جائیں، اور تعلیمات محمدی اور تعلیمات امام حسین اور تعلیمات مولا کائنات کو اثر نو عوام میں بکھرایا جائے گا، اور تمہارے ایمان کو مسلم اور صحیح خالص والا ایمان، جو خالص ایمان سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری نے دی، وہ خالص ایمان کو حفاظت اور خالص والا ایمان تمہارے اندر دوبارہ ہرا ہو جائیں، وہ ہرا کرنے کے لیے چشتی شریف کا جو تبرک یعنی فیض جو ہوگا، تو وہ ظریف چشتی سرکار کی شکل میں ہمارے ایمان کے پودے کو ان کا پانی لگے گا تو وہ ہرا ہو جائے گا اس انداز سے۔ تو ان کی تعلیمات اور ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ تمام ہندوستانی اور تمام اہل سلسلہ بزرگوں سے بھی میں یہی التجا کروں گا، اور ہماری خانقاہوں کا جو نظام جو خراب ہوا وہ ملاؤں کی وجہ سے، جیسا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ عوام کا ایمان کمزور کیوں ہو رہا ہے، کہ کامل ملا کے جھانسے میں آ گئے اور ناقص پیروں کے جھانسے میں آ گئے، اس لیے ہم نے ایمان کو برباد کر لیا۔ تو میں جو پہلے جو شعر بولا کہ بھائی میری آواز نہیں پہنچے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، وہ اس لیے کہ کیونکہ آج کل کے جو ملا لوگ ہیں میری بات کو غلط انداز سے لے سکتے ہیں، غلط وہ، تو میں تو سمجھانا چاہ رہا ہوں جس بزرگ کے بارے میں، اب جس کے دل پر اثر ہو جائے نہ، تو میرے کو معلوم ہے کہ ماحول خراب ہو جائے گا، میری آواز پلٹ آ جائے گی، پر میں پھر بول رہا کہ آنے والی نسلوں کا ایمان مضبوط کر لیا جائے، نازبیت سے خارجیت سے پاک کر دیا جائے۔ اس لیے اب بھی موقع ہے کہ یہ جو اندھیرا ہماری ایمان والی زندگی میں آ گیا، اسلام والی زندگی میں آ گیا، خانقاہی والی زندگی کے اندر یہ جو اندھیرا آ گیا، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے پھر اسی سورج کے گھرانے سے پھر روشن چراغ ہمارے پاس اور سورج آ گیا ہیں کہ ہمارے ایمان کے اندھیرے کو دور کر کے ایمان کی روشنی اور ایمان کی شمع ہمارے دلوں میں جلائی جائے۔ اور وہ تو اس لیے بولا کہ اب بھی موقع ہے کوئی کر لے اندھیروں کا علاج۔ یہ جو ایمانی اندھیرے ہیں، عقیدے کے اندھیرے جو پڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ تو یہ نسلوں کو یعنی بھائی ایمان کا صحیح راستے کے لیے ترس جائے گی کہ وہ حق اور باطل کی پہچان نہیں کر پائے گی۔ تو وہ حق اور باطل کی پہچان کے لیے حق جب ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اس حق کو آپ پہچان لو، اور وہ حق جو ہے غریب نواز کے خانوادے سے اور اہل بیت اجمعین کے خانوادے سے، جو ہندوستان میں ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے سرکار ظریف چشتی آئے ہوئے ہے، تمام اہل سلاسول سے میری معتبانہ التجا ہے کہ آپ سے آپ کی اقتداء میں آ جائے اور آپ سے فیضیاب ہو جائے، اور چشتی سلسلے کا جو خاص ہمارے ہندوستان پر فیض ہے، وہ فیض
جو بشکل غریب نواز تھا اس کو اب دوبارہ از سر نو زندہ کیا جائے گا، تو خواجہ ظریف چشتی کے بدولت اور سرکار غریب نواز کا ہی یہ کرم ہے کہ آپ غریب نواز کو اگر دیکھنا ہے تو ظریف چشتی کو دیکھو۔ غریب نواز کا جو فیض ہے، یعنی جسمانی فیض، روحانی فیض اور صورت کا فیض جو دیکھنا ہے، اگر غریب نواز کو کسی زمانے میں جن نے دیکھے وہ بڑے قسمت والے، آج غریب نواز کو دیکھنا ہے تو خواجہ ظریف چشتی کی شکل میں دیکھو اور وہ فیض غریب نواز کا فیض حاصل کیجئے۔ تو یہ مقصد تھا کہ اس میں مختصر یہی بتاؤں گا کہ جو خانقاہی نظام بگڑ چکا تھا اس کو اثر نو قائم کرنے کے لیے آئیں، اور آپ بھی ایک خانقاہ کی یہاں قائم کرنے والے ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو اور آپ سے منسلک ہو جائے، جڑ جائیں، اور اس خانقاہ سے جیسا خانقاہ غریب نواز سے لوگ جڑے ہوئے ہیں اسی ہی سرکار ظریف چشتی کی خانقاہ سے بھی جڑیے۔ خاص کر یہ میں تمام ہندوستان کی عوام سے گزارش کروں گا۔ اب بھی موقع ہے کوئی کر لو اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ حضرت کا ہندوستان میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے وہ آنے کے پیچھے راز کیا ہیں، آج اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ حضرت کیوں ہندوستان میں آئے اور کس کے حکم سے ہندوستان میں آئے اور کس کے بلاوے پر ہندوستان میں آئے۔ یہ راز سے آج خاص پردہ وہ کرتا ہوں۔ آپ جو ہے چشت شریف افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں اور خانوادہ رسول کے خاص مقرب گھرانے سے ہیں، جو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر ہے خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی عمر مبارک حضرت کی جو تھی 11 سال کی تھی، اس وقت خاص ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ دیے تھے اس عمر کے اندر ہی کہ آپ کو ہندوستان جانا ہے اور وہاں کے حالات ایسے ایسے ہیں، اس کو سدھارنا ہے، سنوارنا ہے۔ تو یہ خاص جو روحانی اطلاع ہوئی تھی اور روحانی کشف ہوا تھا، روحانی الہام جو آپ پر 11 سال کی عمر میں ہوا تھا، جب سے آپ ہندوستان آنے کے لیے آپ کو مامور کیا گیا تھا، یہ مامور من خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور پھر جب ادھر سے مامور کر دیے گئے خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ آپ ہندوستان آئے، تو پھر روحانی فیض غریب نواز کا شروع ہوا۔ جب آپ تھوڑے بالغ ہوئے اور بالغ ہونے کے بعد ایک ہندوستان کے لیے سفر کا جب آغاز کرنے کا سوچا، تو اس کی پوری تیاریاں کر کے جو فیض چشتیہ اور فیض آل رسول اور اہل بیت کا جو فیض تھا وہ اپنے ساتھ لے کر ہندوستان آئے، اور خانقاہوں کے نظام کا جو معاملہ درہم برہم ہوگا تھا، وہ نظام کو صحیح کرنے کے لیے، اس معاملات کو صحیح کرنے کے لیے، کیونکہ خانقاہوں کے اندر ملاؤں کی سریت ہو چکی تھی، خانقاہیں اب ملاؤں کی بولیاں بول رہے تھے، تو وہ فیض وہ بارے میں آپ کو بھیجا گیا کہ خانقاہ کا فیض جو انسانیت اور محبت کا تھا وہ ختم ہوتے جا رہا ہے، تو وہ اثر نو وہ پہلے معاملہ اور پہلی جیسے معاملہ ہو جائیں، تو جو خانقاہوں میں ملاؤں نے اپنی سریت کر گئے تھے اور مکس اپ کر لیے تھے، تو وہ خانقاہوں کا جو نظام درہم برہم ہوگا تھا، اس کو اثر نو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے آپ ہندوستان آئے، اور جگہ جگہ ہر خانقاہوں میں ہر پیروں کے پاس جو تصوف سے، روحانیت سے، راہ سلوک سے جن کا واسطہ ہے اور تعلق ہے، ان مزارات اور ان صوفیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو خالص صوفیوں کی جو تعلیم ہے، اہل چشت کی جو تعلیم ہے، اہل بیت اجمعین کا جو مقصد ہے اور مقصد رسول اللہ جو تھا پورے انسانیت کے لیے، وہ سمجھانے کے لیے خانقاہوں میں بتایا جائے۔ جو خانقاہوں کے ذریعے، چونکہ ہر جگہ خانقاہیں جو قائم ہوتی تھی اس کے پیچھے ایک ہی راز ہوتا تھا کہ انسانوں کو انسان بنایا جائے، انسانوں کو انسان بنایا جائے، تو وہ معاملات دھیرے دھیرے ختم ہو رہے تھے، خانقاہوں میں انسانیت ختم ہو رہی تھی۔ تو حضرت جو ہندوستان آئے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ خانقاہوں میں دوبارہ انسانیت کا معاملہ شروع ہو جائے، ہندوستان کے اندر جو ولیوں کا فیض تھا وہ شروع ہو جائے، اور جب وہ ولیوں کا فیض شروع ہو جائے گا تو آپ وباؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ملاؤں نے آپ کو اولیاء سے دور کر دیا گیا، خانقاہوں سے دور کر دیا گیا، اور خانقاہوں کو علم کے نام پر خانقاہوں کو یا اولیاء اللہ کے تعلیمات کو
کو اور ان کے مشن کو روک دیا گیا، اور یہی بتایا گیا تھا کہ بنا یہ چیز سے یہ نہیں ہوگا، فلانا چیز کرے گے تو یہ نہیں ہوگا، فلانا چیز کرے گے تو یہ ہوگا، تمہارا یہی کرنا۔ تو ملاؤں نے چال بازیوں سے خانقاہی جو نظام تھے، خانقاہی جو معاملات تھے، اہل بیت کی، خاص کر اہل بیت کی جو تعلیم تھی، وہ اہل بیت کی تعلیم کو عام لفظوں میں ہم خانقاہ کہتے ہیں۔ اہل بیت اجمعین کی جو تعلیمات تھی، امام حسنین کریمین کی جو تعلیمات تھی، امام حسین کے خانوادے کی جو تعلیم تھی، وہ یہی تھی کہ دنیا کے اندر ظلم، زبردستی، بربریت ختم ہو جائیں، اور اس لیے خانوادہ رسول کے اولاد امام حسین جگہ جگہ جو گئے ہیں، وہ یہی چیز سے کہ دنیا سے ہے نا بربریت ختم ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے اور محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ کے جو نواسوں کی اولاد ہے، وہ دنیا کے ہر خطے میں، ہندوستان، پاکستان اور تمام علاقوں پہ جو گئے اور خانقاہ تعمیر کی، تو خانقاہوں کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانیت پھیلائے۔ تو حضور حضرت خواجہ ظریف چشتی جو ہندوستان آئے، تو جو خانقاہوں کے معاملات بگڑ چکے تھے، ان کے اندر مولویوں کے معاملات بن گئے تھے، تو وہ چیزیں ہٹائی جا رہی، نازبیت ہٹائی جا رہی ہے۔ جو دشمن اہل بیت کے پس پردہ اہل بیت اجمعین کا بغض ڈال رہے ہیں لوگوں کے، اور عظمت ختم کرے جا رہی ہے، تو وہ عظمت سر نو صحیح ہو جائیں، اور لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت، مولا کائنات کی محبت، اور مولا کائنات کی اولاد کی محبت پیدا ہو، جن کے بدولت آج ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہوئے۔ تو یہی بزرگوں کا اور یہ خانوادہ رسول کا فیض تھا جو ہم آج مسلمان ہوئے۔ یہ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں، اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی، اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی، اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد، اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے۔ اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار، اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کہ وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی، اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے، اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے۔ تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی، اور ہم ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں، اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور قدم مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں، اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی۔